ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق قرآن کریم کی حفاظت اور قرآن کریم کا ہمارے لیے نصیحت ہونا، اس کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ کا تعلق میرے اور آپ کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے اللہ کی نظروں کے اندر بہترین ہو جائیں۔ چاہے دنیا والوں کی نظر میں ہمارا کوئی بھی مقام ہو، لیکن اللہ رب العزت جو ساری کی ساری دنیا کو دیکھنے والے اور چلانے والے ہیں، اس کی نظروں کے اندر ہمارا مقام بلند ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آج کے حالات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، یا پھر ہم اس قرآن کے لیے انہی لوگوں کی طرح نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں جو اس قرآن کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ قرآن مبارک کی گستاخی چند روز پہلے وہی سویڈن کے اندر کی گئی اور حکومتی سطح پر کی گئی، نگرانی کے اندر کی گئی، اور اسی بندے نے مزید درخواستیں بھی دی تھی، اس کو مزید اپروول مل گئی، اس نے دوبارہ قرآن کریم کی گستاخی کھڑے ہو کر کی، وہی سیکورٹی انتظام اور حکومت کی نگرانی کے اندر کی۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنا طرز عمل کیا دکھا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو یہ قرآن نہ آسمانوں پر اتارا، نہ زمین پر، نہ پہاڑوں پر، نہ کسی اور مخلوق کو دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو میرے اور آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہماری طرف منسوخ فرمائی کہ دنیا کے اندر ہم اس قرآن کے محافظ بھی ہوں گے اور اس قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن آج اس قرآن کی گستاخیاں پے در پہ کریں اور ایک شخص ہی مسلسل کرتا رہے۔ وہ ایک شخص کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کیا مسلم امہ کے حکمران طاقت نہیں رکھتے؟ کیا مسلم حکمران اس بات کے جواب دینے کے اندر جستجو نہیں رکھتے؟ اپنے اندر محبت نہیں رکھتے قرآن کی؟ کیا قرآن کی ناموس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کی چاہت نہیں رکھتے؟ یہ 74 لاکھ افواج، یہ 54 ممالک، جس کے اندر رجب طیب اردگان بھی ہیں، جس کے اندر یہ ہمارے شہزادے افغانستان کے امارت اسلامیہ بھی ہیں، جس کے اندر یہ پاکستان بھی ہے، سارے کے سارے مسلم حکمران، جس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے، سارے کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی گستاخی ایک شخص 54 مسلم ممالک کا مقابلہ کر رہا ہے اور ایک شخص 74 لاکھ افواج کو للکار رہا ہے۔ کوئی ایک اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، باتیں کرنے کے لیے بہت آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم جو باتیں کرتے ہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم جو نہیں کر سکتے وہ کیوں کہتے ہو؟ بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تو پسند ان لوگوں کو کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ان کفار کے مقابلے میں جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ تم ان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، لیکن ہم ان کے آگے موم بن کر کھڑے ہو جائیں کہ جی آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریے۔ میں اور آپ کیا اس کے اپروول دے رہے ہیں؟ اس کی اجازتیں دے رہے ہیں؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ یزیدیت اور حسینیت کو مجھے بتانے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ میں اور آپ اپنا اندازہ لگائیں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں
کہ میں یزیدیت کا ساتھ دیتا ہوں یا میں حسینیت کا ساتھ دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یزید کے مقابلے میں بیعت نہ کر کے مجھے اور آپ کو یہی ثبوت دیا، مجھے اور آپ کو یہی سبق دیا کہ کسی نااہل کی کبھی بھی اقتدا نہیں کرنی، کبھی بھی اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا، چاہے یہ سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کی اس زمین کے اوپر نااہلوں کو اقتدار نہیں دینا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اپنی آوازیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ہم تقریروں کو تو بڑی سنتے ہیں، تقریروں کو بڑی جواب دہی دیتے ہیں، تقریروں کو بڑا اٹھاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں آواز اٹھائی، لیکن کیا ان آوازیں اٹھانے سے کوئی آج تک کام ہوا؟ صرف آوازیں اٹھانے کی بات اب نہیں رہی، اب بات یہ ہے کہ پوری مسلم امہ اتحاد کے ساتھ ایک نکات پیش کرے، ایک نقطہ پیش کرے، سارے علماء اکرام اس میں ایک ہو جائیں، سارے حکمران اس میں ایک ہو جائیں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، قومیت سے بالا تر ہو کر، لسانیت سے بالا تر ہو کر، اور اپنی اپنی حکومتوں سے بالا تر ہو کر، اپنی اپنی نفسانیت سے بالا تر ہو کر ایک پیج پر آ کر ایک نکات پیش کریں کہ قرآن کریم کی بے حرمتی، نبی علیہ السلام کی ناموس کے اندر نبی علیہ السلام کی حرمت کی، بے حرمتی کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے مقدسات اسلامیہ کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے کی کسی ایک گستاخ کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس نکات کو پیش کر کر اس کو پوری دنیا کے اندر ایک اتحاد کے ساتھ اٹھایا جائے اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو سنا دیا جائے کہ بھائی قرآن کے لیے اور نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ناموس اور حرمت کی حفاظت کے لیے ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، اپنے جسم کا قطرہ قطرہ تک لٹا سکتے ہیں، لیکن ہم ان مقدسات کے اندر ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی تک پچھلی بے حرمتی کے اوپر ہم نے سویڈن کے سفیر کو نہیں نکالا، کسی اور مسلم امہ کے حکمران نے نہیں نکالا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ سرکاری سطح پر نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب دوسری کتابوں کے اندر بھی توہین کرنے کے لیے اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حکمران آج بھی ان کے ملبے تلے دب رہے ہیں، وہ ان کو نیند نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دیا، ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ڈیفالٹ کو سوچ سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ ڈیفالٹ کی وجہ سے اپنے ملک کے لیے تو تمہیں نیند نہیں آ رہی، لیکن جو قرآن کریم کے اندر گستاخی کرے، قرآن کریم کے اندر بات کرے، نبی علیہ السلام کی رسالت کے اندر توہین کرے، اس کے اوپر تمہیں کیسے نیند آ جاتی ہے، اس کے اوپر تمہیں کیسے اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، کیسے تم اپنے گھروں کے اندر اطمینان محسوس کرتے ہو۔ یہ سفیر کو نہیں نکالتے، سویڈن کے ایک سفیر کو، معمولی حیثیت کے حامل شخص کو نہیں نکال سکتے۔ تمہیں گھروں کے اندر نیند آتی ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے روپیہ پیسے کے لیے تمہیں نیند نہیں آتی۔ ایسے قوانین کے ہم باغی ہیں جو ہمارے قرآن کی حفاظت نہ کر سکے، ایسے آرڈیننس کے ہم باغی ہیں جو قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی حفاظت نہ کر سکے۔ میں آج بھی یہ بات پیش کرتا ہوں کہ سارے کے سارے مسلم امہ ایک پیج پر آ جائیں، سارے کے سارے ایک بیانیے پر آ جائیں، سارے کے سارے اپنی انا پرستی کے پردے کو بیچ میں سے نکال کر قرآن کریم کی حرمت کے اوپر اپنے نکات پیش کریں، اور اپنا ایجنڈا پیش کرنے کے بعد، اس کو منظور کروا لینے کے بعد، اس کو سرکاری سطح پر اور عالمی سطح کے اوپر اس کو منظور کروائیں، اور جو کوئی آئندہ آواز اٹھائے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اور کسی کو قرآن کریم کے اندر حرف اور لفظ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یزیدیت یہی ہے کہ آپ نااہل لوگوں کے ماتحت رہ کر ان کے آگے لبیک کرتے رہیں، ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے رہیں، اور اپنے آپ کو ان کے پسے پشت ڈال کر، ان کے ملبے تلے دبا کر اپنی آوازوں کو نہ اٹھائیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو قربانی دے کر یہی سبق دیا ہے کہ ہمیشہ حق پر رہو، حق کا ساتھ دو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلا جائے، چاہے تمہارا مال ہی کیوں نہ چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں سرخروئی مل جائے گی، اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سبق نہیں سیکھتے اور ایسے ہی پھر یزیدیت اور حسینیت کے نعرے لگاتے رہیں تو میرے اور آپ کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔
میرے اور آپ کے لیے فائدہ تبھی ہے کہ جب ہم ان اسلامی مقدسات اور مقدس ہستیوں کے زندگیوں کے اندر سے سبق لے کر اپنے اس ملک کے اندر، اپنے اس نظام کے اندر اسلامی قوانین اور قرآن کے قوانین کو نافذ کریں اور پوری امت کو ایک پیج پر یکجا کر کے دکھائیں اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ یہ مسلمان، یہ اسلام، یہ امن کا درس دیتے ہیں، پوری امت کو ایک پیج پر امن کے اوپر لانے کی بات کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن آج ہمارے اس پوائنٹ کو آگے نہیں پہنچایا جاتا، صرف ہم اپنے قرضے لینے کے لیے اپنے آوازوں کو دبا لیتے ہیں، اپنے بینک بیلنس پورے کرنے کے لیے اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں۔ اگر یہی سفیر اگر نکال دیا جاتا تو کچھ اس کے اوپر ان کو اثر ہوتا۔ ہمارے احتجاجات ہمارے ملک کی حد تک ہیں، ہم اپنے ملک سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ان ظالم حکمرانوں کے ماتحت ہیں، ہم ان ظالموں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ظالم حکمران بھی سن لیں کہ اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور یہ اگر ہماری آواز کو آگے نہیں پہنچاتے اور آنے والے دنوں کے اندر سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے اور آنے والے دنوں کے اندر سویڈن کے سفیر کو اس ملک سے نہیں نکالتے تو پھر اس کے لیے ایک لاہے عمل طے کیا جائے گا۔ اور پھر یہ گلہ نہ کریں کہ یہ مسلمان یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ گھروں سے نکل رہے ہیں، یہ بغاوت کر رہے ہیں۔ بغاوت پر اکسانے والے، غلط کام کروانے والے اور غلط کاموں کو پروپیگنڈا اور اچھالنے والے خود یہی ظالم حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے مقدسات کی توہین کو برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج یہی سبق ہے، یہی درس ہے کہ ہم اپنے قرآن کی گستاخی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں، ہر جگہ پر آواز اٹھائیں کہ اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو میں اپنا فرض سمجھ کر، میں اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھ کر، میں اپنے تحت، اپنے علاقے کے تحت، اپنے حلقہ جات کے تحت جہاں تک میری وابستگی ہے وہاں تک اپنی آواز کو اٹھاؤں اور سوشل میڈیا سے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے روابط پیش کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے اس قرآن کی گستاخی جو کی گئی ہے اس کے اوپر ان کو بتایا جائے اور ان کو ابھارا جائے کہ کسی صورت ہم یہ قرآن کریم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے دنیا میں بنگلے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے دنیا میں بینک بیلنس بھرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے نام نہادی کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ دیکھیں کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون۔ اچھے اعمال وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے لیے اچھے اعمال کرنے کا کوئی چوتھا راستہ نہیں۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کو اپنا حق سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر اس کے لیے ہر میدان کے اندر آواز اٹھائیں اور ان ظالم حکمرانوں کو غیرت دلائیں، ان کی بے غیرتی کو دبا کر، ان کے اندر سے غیرت نکال کر اس قرآن کی حفاظت کرنے کی میرے اور آپ سمیت ہر ایک کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اللہ کریم ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی عظمت میں یا اللہ جو توہین کر رہے ہیں یا اللہ ایسے بے غیرتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ ایسے بے غیرت اور کمینے لوگوں کو یا اللہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا، یا اللہ ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا کر آنے والے ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، آنے والے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، کہ اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کی حفاظت فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔